السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، آج ہم لوگ تیمم کا طریقہ سیکھیں گے کہ تیمم کس طریقے سے کرنا چاہیے۔ معزز ناظرین، تیمم کے اندر کیا کیا شرائط ہے اور تیمم کن صورتوں کے اندر جائز ہوگا، اس کے لیے ایک ویڈیو پہلے بنا دیا گیا ہے۔ تیمم کا طریقہ سیکھنے سے پہلے ہم یہ بھی جان لیں کہ کن چیزوں پر تیمم کرنا جائز ہے۔ تو دوستو، پاک زمین اور اس کی جنس کی ہر اس چیز پر تیمم کرنا جائز ہے جو آگ میں ڈالنے سے نہ جلے، نہ پگھلے، نہ نرم ہو، جیسے پتھر، مٹی اور ہر قسم کی وہ چیز جس کے اندر یہ صلاحیتیں پائی جاتی ہو، اور جو چیزیں آگ میں ڈالنے سے جل جائے یا پگھل جائے یا نرم ہو جائے، اگر اس کے اوپر گرد و غبار نہ ہو تو اس کے اوپر تیمم جائز نہیں ہے۔ اور اگر ایسی چیز جو آگ میں ڈالنے سے جل جاتی ہو، پگھل جاتی ہو یا نرم ہو جاتی ہو، اگر اس کے اوپر گرد و غبار اتنا زیادہ ہے کہ ہاتھ رکھنے سے انگلیوں کا نشان اس کے اوپر آ جاتا ہے، تو اس چیز پر بھی ہم ہاتھ مار کر تیمم کر سکتے ہیں۔ اب تیمم کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ تیمم کا طریقہ بھی بہت آسان ہے۔ احادیث کے اندر آتا ہے کہ 3 چیزیں تیمم کے اندر ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ہم نیت کر لیں۔ اگر ہم نے وضو کے لیے تیمم کرنا ہے تو وضو کی نیت کریں، اور اگر غسل کے لیے تیمم کرنا ہے تو نیت کے اندر ہم غسل کے تیمم کی نیت کر لیں۔ یہ پہلی چیز ہو گئی۔ دوسری چیز، اپنے دونوں ہاتھ کو مٹی یا اس کے جنس کی چیز پر مار کر، حدیث کے اندر آتا ہے اگر آپ کے ہاتھ پر زائد مٹی ہے تو اس کو اس طریقے سے جھاڑ لے یا پھونک مار کر اس کو اڑا دے، پھر اس کے بعد اپنے پورے چہرے پر ایک مرتبہ مل لے۔ پورے چہرے کا استیعاب ہونا، جہاں جہاں پر وضو کا پانی پہنچانا ہے وہاں تک اپنے ہاتھوں کو پھیرے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ اپنے ہاتھ کو مٹی پر مار کر پہلے دائیں ہاتھ کو مکمل پورے ہاتھوں پر پھیرے ایک بار، پھر اس کے بعد بائیں ہاتھ پر بھی اپنے پورے ہاتھوں کو ایک بار مکمل ہاتھوں پر پھیر لے۔ اور اگر آپ کے ہاتھوں میں کوئی انگوٹھی ہے یا گھڑی وغیرہ ہے تو اس کو پہلے اتار کر رکھ دے۔ محترم ناظرین، تیمم کے اور بھی دیگر مسائل ہیں، وہ بھی ہم دھیان سے سنیں۔ نمبر 1 پر ہے دوسرے شخص کا تیمم کرانا۔ اگر کوئی مریض ایسا ہے کہ وہ خود تیمم نہیں کر سکتا تو اس کے پاس جو تیماردار ہے، جو اس کی عیادت کرنے والے ہیں، وہ بھی مریض کو تیمم کرا سکتا ہے۔ نمبر 2 پر ہے اگر اکثر اعضاء زخمی ہوں تو اس صورت میں تیمم کے کیا حکم ہے۔ اگر وضو کے اکثر اعضاء زخمی ہوں، یعنی اعضاء اربع، چہرہ، دونوں ہاتھ، سر اور پیر، اگر ان میں سے 3 اعضاء زخمی ہوں تو اس صورت میں تیمم کرے گا۔ اسی طرح اگر بدن کا اکثر حصہ زخمی ہو تو غسل جنابت کے بجائے تیمم کرنا درست ہوگا۔ لیکن اگر آدھے اعضاء زخمی ہو اور آدھے صحیح ہو تو ایسی صورت کے اندر جو صحیح اعضاء ہے اس کو دھونا اور جو زخمی اعضاء ہے اس پر تیمم کرنا، یعنی مسح کرنا، یہ لازمی ہوگا۔ ہاں، اگر زخم ایسے حصے سے ہو کہ اوپر تندرست حصے سے پانی بہانے کی وجہ سے زخمی حصے کو پانی سے بچانا مشکل ہو تو اوپر کا تندرست حصہ بھی زخمی حصے کے حکم میں شمار ہوگا اور اس وجہ سے تیمم کی گنجائش نکل آئے گی۔ نمبر 3 پر ہے تیمم سے ظاہری نجاست پاک نہیں ہوتی۔ تیمم سے صرف نجاست حکمیہ پاک ہوتی ہے، اس سے ظاہری نجاست دور نہیں ہو سکتی۔ لہذا اگر بدن پر یا کپڑے پر کسی جگہ ظاہری نجاست ہو تو وہ تیمم کے ذریعے سے رفع نہیں ہوتی، اس کے لیے دھونا پڑے گا یا کپڑا بدلنا پڑے گا، پھر جا کر وہ بدن کا حصہ یا وہ کپڑا پاک صاف ہوگا۔ نمبر 4 پر ہے اگر تیمم کے درمیان حدث لاحق ہو جائے، یعنی زمین پر ہاتھ مار کر ابھی مسح کرنے والا تھا کہ اسی درمیان حدث لاحق ہو گیا تو اب اس سے مسح نہ کرے بلکہ پھر سے زمین پر ہاتھ مار کر ہی اس کو مسح کرنا پڑے گا۔ نمبر 5 پر ہے کن چیزوں سے تیمم ٹوٹ جاتا ہے۔ تیمم ہر حدث سے ٹوٹ جاتا ہے، نیز جس عذر کی وجہ سے تیمم کرنا جائز ہوا ہے اس عذر کے زائل ہونے کی وجہ سے بھی تیمم باقی نہیں رہتا۔ اسی طرح مرض یا شدید ٹھنڈک کی وجہ سے تیمم کیا، پھر اگر مرض جاتا رہا یا ٹھنڈک ختم ہو گئی تو پھر پہلا تیمم ٹوٹ جائے گا۔